بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. پیارے بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کہ اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کون ہوگا؟ یعنی اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی گمراہ نہیں ہے، راہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے، گمراہ ہے، ضال ہے. من لا يستجیب له ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی بیماری میں، اپنی ضروریات کے وقت غیر اللہ کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے. قرآن پاک سورۃ احقاف اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، شروع کی آیتیں ہیں، اٹھائیے سورہ احقاف، آپ دیکھیے بھائیوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کون ہوگا گمراہ؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے جو ہیں، جو اللہ سے کم ہیں، ان کو پکارتا ہے. اور سب اللہ سے کم ہیں. اللہ سب سے اعلیٰ عرفہ اونچا ہے، بلند ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. سب اس کے بندے ہیں، اس کے سامنے عاجز ہیں، لاچار ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں. سب سارے نبی اسی کو پکارتے تھے اور اس سے ڈرتے رہتے تھے. تو اس سے جو نیچے ہیں، کم ہیں، ہر لحاظ سے کم ہیں، ان کو پکارتا ہے. اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں. یہ قرآن پاک ہے. اور پھر آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. وہ جو اللہ سے کم درجے کے لوگ ہیں نا، جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ، چاہے وہ جبریل علیہ السلام ہوں، چاہے وہ میکائیل ہوں، چاہے وہ سارے فرشتے ہوں، چاہے وہ سارے نبی ہوں، جن کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان کے پکار کی جواب نہیں دے سکتی. یہ قرآن پاک ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کے پکار سے غافل ہیں. یہ پکارے جا رہا ہے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، یا نبی یا ولی یا غوث یا فلاں، اور وہ غافل ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اب آپ چاہے کتنے بھی تعویلیں کر لیں، رب کی بات سچی ہے کہ وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں. اور ایسا کرنے والا گمراہ شخص ہے، سب سے بڑا گمراہ ہے. اور ایسا شخص وہ ہے جو شرک کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، کائنات کے امام یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو جبکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. سب سے بڑا گناہ. ایک مرتبہ آپ نے خود فرمایا اے لوگو الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم کو کبیرہ گناہوں میں بھی جو کبیرہ ہے، ایک ہوتا نا کبیرہ گناہ، زنا ہے مثلا، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، قتل کرنا ہے، کبیرہ گناہ ہے نا. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگو میں تم کو ان کبیرہ گناہوں میں جو زیادہ کبیرہ ہیں، اکبر ہیں،
اکبر الکبائر، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یا اللہ مدد، یا غوث پاک مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے، مجھے نہیں پکارتے، دوسروں کو پکارتے رہتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے، تکبر کرتے ہیں مجھے پکارنے سے، میں ان کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا. اٹھائیے قرآن پاک. ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا. کیا مانگتے ہو میں تم کو دوں گا، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. کتنی بڑی پریشانی ہو یا تمہاری کتنی بڑی حاجت ہو، میرے لیے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ اکبر. تو بھائیو اگر بندہ شرک کرتا ہوا مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو اس حدیث کو پوری کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا. 3 یہ کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے. بھائیو ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جہالت کی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں، معلوم نہیں ہے. اب آپ کا کام ہے اس کو آگے پہنچائیے، بتائیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت ہے، اور وہ شرک بدعات کو مٹانے آئے تھے. مٹایا انہوں نے، اپنی کتاب میں ان چیزوں کے خلاف لکھا. غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھ لیجئے. سنت کو اجاگر کیا، لیکن ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگوں کی تعلیمات اپنا کر ان کے بھی پوجا شروع کر دی ہے، جبکہ وہ خود منع کرتے تھے کہ مجھے نہیں پکارنا. کیا کہتے ہیں کہ امداد کن، امداد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے. امداد کن، امداد کن، فارسی کا شعر ہے. در دین دنیا شاد کن، ہماری دین دنیا اچھی کر دیجئے. یا شیخ عبد القادرہ، اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پکارتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم ہے اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بھائیو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے رب العالمین گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اس میں سے آج 2 باتیں کروں گا، کیونکہ میں تھوڑا دیر سے آیا اس لیے، راستے کی خرابی کی وجہ سے، اور جلدی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی وہ اس کا تعلق یہ ہے کہ جب کوئی لوگ، کچھ بندے، کچھ مسلمان لوگ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں یا گھر میں یا کسی بھی جگہ، اور وہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں بیٹھ کر، صحیح والی بات، قصے کہانی نہیں، جھوٹی قصے کہانی نہیں، شرک بدعت نہیں، اچھی قرآن و سنت والی بات کرتے ہیں، تو ان کو کیا اجر ملتا ہے سنیے، اور ان کے کیا فائدے ہیں. جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری چیزیں آپ پر بھی لاگو ہو رہی ہیں اور آپ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے، کتاب کی آیتیں پڑھی گئیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کو پھر تدریس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،
تو رب العالمین کی طرف سے ایک سکونت، اطمینان، ایک اطمینان، دلوں کا اطمینان اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ وغشیتہم الرحمۃ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت نے ڈھانپا ہوا اس وقت آپ سب کو۔ وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، وزیر اعظم ہے، رئیس ہے، ملک ہے، چاروں طرف آگے پیچھے فوج اور سیکورٹری ہیں، پولیس والے، آپ کی بھی اللہ کے یہاں یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، فرشتے نے آپ کو گھیرا ہوا اس وقت۔ اور صرف یہی نہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور رب العالمین ساتوں آسمان کو پر عرش معلیٰ پر آپ کا ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ یہ میرے بندے ہیں، تم تو کہتے تھے کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یسفکون دماءہم، یہ خون بہائیں گے، یہ دیکھو میرا ذکر سن رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، میرے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد سنیے ایک اور روایت، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، جب بھی کوئی قوم بیٹھ جاتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہاں قرآن کا بھی لفظ نہیں آیا، حدیث کتاب کا بھی لفظ نہیں آیا، بلکہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی باتیں کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، لا یریدون بذلک الا وجہ اللہ، اور اس سے صرف اللہ کی رضا ان کو مطلوب ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ہے میرا مقصد جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، الا ناداہم مناد من السماء، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ان قوموا، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، محفل ختم ہوتی ہے، آواز دینے والا کہتا ہے ان قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ اب اپنے گھروں کو جاؤ، تم کو معاف کر دیا گیا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ محفلیں بھائیوں، یہ محفل دین کی صحیح محفل، قرآن و سنت صحیح والی، جس میں شرک بدعت نہ ہو، جس میں غلو نہ ہو۔ آج تو ایسے شعر پڑھے جاتے ہیں، ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں غلو ہوتا ہے، جس میں شرک ہوتا ہے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا جس میں جھوٹے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اس محفلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فلاں نے یہ کیا، ہاتھ نکل آیا، یہ ہو گیا، یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں نہیں ہیں، قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے بادلوں سے اتر آئے اور آ کر اس عورت کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو اس کے پیٹ کا ورم چلا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس پر تم درود بھیجتے ہو۔ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد، بہت بعد، یہ کوئی قصہ کسی نے بنایا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لوگ اس کو جگہ جگہ لے کر پھرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جھوٹا قصہ ہے۔ رسول اللہ اگر اس طرح آ رہے ہوتے تو حسین کے لیے آتے، جب حسین کو قتل کیا جا رہا تھا کربلا میں، علی کے لیے آ جاتے، دیگر صحابہ کی بڑی بڑی پریشانیاں آئیں اس وقت وہاں تشریف لے آتے، کبھی تشریف نہیں لائے۔ تو اس طرح کے قصے کہانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں تو اور اللہ کی طرف سے پھٹکار برسے گی کہ یہ کیا جھوٹی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا غلط باتیں کر رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ ان سے بچیے، ایسی محفلوں سے بچیے، خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محفلوں کو اپنائیے، تو پھر آپ کو یہ فضائل ملیں گے کہ آپ کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ اس کو بیان کیا ہے ترغیب و ترہیب نے، امام منذری نے صحیح ترغیب و ترہیب میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یہ جو حدیث میں نے آخر میں بیان کی۔ آئیے بھائیو، ایک چھوٹی سی اور بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات تو چھوٹی ہوگی لیکن اس عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے، اہمیت کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ حدیث ہے وہ رسول کی، چاہے رسول کی اتنی سی بھی حدیث ہو، وہ بہت بڑی قیمتی شے ہے۔ کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف، رسول کا ایک فرمان ایک طرف، بہت قیمتی ہے۔ تو سنیے حدیث، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ یعنی ٹائم کم لے گا اللہ نے چاہا تو، لیکن عظمت کے لحاظ سے تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا تیسرا پہر گزر جاتا تھا، یہ بھی وہی میں بیان کر رہا ہوں کہ گناہ کن چیزوں سے معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ۔ رات کا جب تیسرا پہر گزر جاتا، ذہب
ثلثاء اللیل یعنی رات کے 2/3 حصے، رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تھے، یعنی پوری رات کے 3 حصے کیجئے، مثلا 6 گھنٹے پوری رات، تو 4 گھنٹے گزر گئے اور اب 2 گھنٹے باقی ہیں مثلا. تو اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلثاء اللیل قاما، کھڑے ہو جاتے تھے بستر سے، یعنی اٹھ جاتے تھے. فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ، آپ فرماتے تھے لوگو اللہ کا ذکر کرو. ارے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اپنے بستر پہ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ تو دیجئے، آپ کا کہنا آپ کا ہوگا، پہنچانا میرا کام ہے. اللہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے؟ آج آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے، پوری دنیا میں جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے لوگ سنتے ہیں. کہہ لوگو اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، وہ راجفہ آ گیا، یعنی ایک زلزلے کی قسم، زمین میں ایک لہر، راجفہ، اس کے پیچھے دوسری لہر، دوسرا زلزلہ، رادفہ اس کے پیچھے آ گیا. جاء الموت، موت آ گئی ہے. یہ اس ٹائم آپ کہتے تھے، رات کے ٹائم. بما فیہ، اور موت کے ساتھ جو کچھ ہے وہ سب کچھ، جو موت کی مشکلیں، پریشانیاں، غم، الم، ہم سب، موت کے بعد جو گھر والوں کو کیا تکلیفیں پڑے، موت آ چکی ہے. یعنی موت بہت قریب ہے، سب کے ساتھ قریب ہے. پھر فرماتے تھے، 2 مرتبہ فرماتے تھے، جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ. قال ابی، یہ باتیں کی سیدنا ابی بن کعب اس دن آپ کے ساتھ تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ پر بڑا درود بھیجتا ہوں، آپ پر بہت درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میرا شوق ہے، تو اللہ کے رسول کتنا آپ پر درود بھیجوں؟ فقال ما شئت، آپ نے فرمایا جو تمہاری مرضی. قلت الربع، اللہ کے رسول 1/4 حصہ میں آپ پر درود بھیجوں، یعنی 1 گھنٹہ دعا مانگتا ہوں تو 15 منٹ صرف درود بھیجتا رہوں. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، تمہاری مرضی، لیکن اگر تم اس ربع سے زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ایسے تمہاری مرضی، جتنا مانگو. قلت النصف، اللہ کے رسول پھر میں آدھا پڑھا کروں گا، یعنی 1 گھنٹہ ہے تو آدھا گھنٹہ صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. رسول اللہ جانتے ہیں نا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو کہہ رہے تمہارے لیے بہتر ہے. قال قلت، صحابی ابی کہتے ہیں کہ پھر میں 2/3 مثلا 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں تو 40 منٹ صرف آپ کے لیے درود پڑھتا رہوں گا آپ کے اوپر. ثلثین. قال ما شئت، تمہاری مرضی. فإن زدت فهو خير لك، اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی سے کہتے ہیں، تو وہ صحابی بہتر کی تلاش میں تھے، کہتے ہیں قلت اجعل لك صلاتي كلها، تو اللہ کے رسول پھر میں آپ پر پورا 1 گھنٹہ، مثلا 1 گھنٹہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایک مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پورا وہ ٹائم میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، صلاۃ و سلام پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو پھر سن لو اے میرے صحابی، جب جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، تو پھر کیا ہوگا، تمہارے جتنے ہم اور غم ہیں وہ کم ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ اللہ اس پر تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہاری مدد کرے گا. تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ ہے درود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کے فضیلت. بھائیوں کہ اللہ رب العالمین سارے گناہ، فرمایا اذن تکفی، تمہارے ہم اور غم بھی دور ہو جائیں گے. کتنی پریشانی ہے، مشکلیں ہیں، درود پڑھتے رہیے. دشمن کا خوف ہے، مال میں کمی ہے، کیا کیا آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے، آپ کے یہ پریشانیاں بھی اللہ دور کر دے گا اور آپ کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس کو راوی ہیں ابی بن کعب، اور صحیح ترمذی نے بیان کیا ہے
امام البانی نے اپنی صحیح ترمذی میں اس کو بیان کیا ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، اس کے بعد آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو، کیونکہ درود کا بیان آیا ہے، تو درود کی فضیلت، درود کی قسمیں، کون سی درود صحیح ہیں کون سے نہیں صحیح ہیں، اور درود کے اور بھی جتنی بھی بہت ہی اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے اور ان پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی جو صحیح درود و سلام ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ آئی ہوئی مشکل پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین، پوری دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو اور ان کی مساجد، ان کے مدرسے، ان کے بچے، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، جن لوگوں نے بھی یہ ظلم کیا افغانستان کے اندر، قندوز کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو جو حفظ کرتے تھے قرآن پاک اور ان کی محفل میں ان کو آ کے مار دیا، اور بہت سارے جو بخاری پڑھے تھے اور اس کی بخاری کی سند لے رہے تھے یا ختم ہو رہی تھی وہاں پر، اس پر بھی ان لوگوں نے مارا۔ تو اے رب العالمین ان لوگوں سے تو انتقام لے، اے رب العالمین ان کو یا تو ہدایت دے ورنہ اپنا جو انتقام ہے وہ لے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم علیک بطاغیت الشام واعوانہ وجنودہ، اللہم علیک بسائر الطغاة والمفسدین، اللہم علیک بسائر الطغاة والمفسدین، اللہم علیک بسائر الطغاة والمفسدین، اللہم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللہم ارینا فیہم یوما اسودا، اللہم ارینا فیہم عجائب قدرتک، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم ازلهم من الدنیا كزوال عاد وثمود، اللہم اخفنا شر اعدائک واعدائنا بما شئت، اللہم اخفنا شر اعدائک واعدائنا بما شئت۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمارے جو دشمن ہیں اور جو تیرے دشمن ہیں ان سے، ان کے شر سے اللہ تو جس طرح چاہے تو ہمیں بچا، تو ان سے نمٹ لے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألك الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اہدنا واہد بنا، اللہم اجعلنا ہداة المہتدین، اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللہم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة یا رب العالمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر وأقم الصلاة۔